السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کون آیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم سے آتی باتوں کی آوازوں پر ملازمت سے پوچھا۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کے مہمان آئے ہوئے، میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ اس کے استفسار پر ملازمہ نے مؤدب انداز میں بتایا، لیکن آیا کون ہے یہ تو پتہ چلے، اور خانم اور تائی امی کہاں ہیں؟ وہ بھی ابھی زیدان کو سلا کر نیچے آئی تھی۔ وہ جی بڑی بی بی جی کی کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتی ٹرالی میں سجے لوازمات دیکھنے لگی۔ تقریباً ہر چیز ایک خاص طور پر بنوائی گئی لگ رہی تھی۔ کشمالہ کو کچھ کھٹکا تھا، آخر ایسا بھی کون آ گیا تھا جس کے لیے اتنی تیاریاں کی گئی تھی؟ ٹھیک ہے چلو پھر، اس نے ملازمہ کے ساتھ قدم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا دیے۔ اس وقت وہ سفید کرتا پاجامہ پر بڑا سا شفون کا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی، بالوں کو چوڑے کی شکل میں لپیٹا ہوا تھا۔ ملازمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر ایک بہت ہی ماڈرن عورت بیٹھی تھی۔ اپنے کندھوں تک آتے بال کھولے، جن میں سیاہ اور سفید بالوں کی تعداد تقریباً برابر ہی تھی، مگر جو لباس وہ زیبتاً کی ہوئی تھی اس کی عمر سے کہیں بھی اس سے بھی ملتا جلتا نہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہینگرین سلک کی ساڑی میں ملبوس خاصی بے باک لگ رہی تھی۔ عورت نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور خاصا تنقیدی جائزہ لیا۔ آؤ کشمالہ، سمانہ بیگم نے اسے کھڑا دیکھ کر فوراً مخاطب کیا۔ وہ آہستہ سے سلام کرتے سمانہ بیگم کے برابر میں ہی بیٹھ گئی، جبکہ عورت نے بڑی روکھے انداز میں جواب دیا تھا جس پر اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ آپ کچھ لیں نا، سمانہ بیگم نے ایک عجیب سی خاموشی کو توڑتے ملازمہ کو سرو کرنے کا کہا، مگر اس عورت نے چائے کے سوا کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ کشمالہ مسلسل اس عورت کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی اب اکتا گئی تھی۔ اور کیا کرتی ہو بیٹا؟ اس کے سوال پر کشمالہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا جو چائے کے سپ لیتے خود کو بڑا پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ جی MBBS کی ہے، مگر فی الحال گھر پر ہی ہوتی ہوں اپنے بیٹے کے پاس۔ اس کے جواب پر عورت نے پہلو بدلا۔ MBBS کے بعد گھر کون بیٹھتا ہے، وہ بھی اس عمر میں؟ یہی تو عمر ہے اپنا کریئر بنانے کی، خود کو سوشل کرو۔ اس کے انداز پر کشمالہ بھینچ گئی۔ میرے بیٹے کا تو سرکل انتہائی سوشل ہے، آج کل کی جنریشن کہاں ایک جگہ ٹک سکتی ہے۔ اب بھی دیکھیں آسٹریلیا گیا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی آتا آج۔ اس عورت نے بڑے تفاخر سے اپنے بیٹے کا ذکر کیا تھا، جس پر کشمالہ محض سر ہلا گئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھی؟ مگر بات یہی نہیں تھمی تھی۔ پھر جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہیں، اس عورت نے اپنے سو کالڈ بیٹے اور اپنی اپر کلاس کا روب چھاڑا تھا، جس سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی اپنی فیملی ہائی کلاس سے تعلق رکھتی تھی، مگر کبھی کسی کے سامنے اس طرح اپنے سٹیٹس پر فخر سے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ یہ بات بھی اس عورت کے جانے کے بعد کھل گئی تھی، اور اس وقت کھلی جب ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ وہ زیدان کو گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی جب سمانہ بیگم نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ آج کشمالہ کو جو رشتے والے دیکھنے آئے تھے انہیں کشمالہ بہت پسند آئی ہے، بس ہمارے جواب کے منتظر ہیں وہ لوگ۔ کشمالہ، یشار اور زرمینے سمیت سب نے انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ حواس میں نہ ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش میں ہیں آپ سمانہ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زاویار صاحب نے چمچہ پلیٹ میں رکھتے غصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ کس رشتے کی بات کر رہی ہے اور آج کون دیکھنے آیا تھا؟ خانم نے بھی بہو کو بے یقینی سے دیکھا تھا، جبکہ کشمالہ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے گرنے لگے تھے۔ شام کا ایک ایک منظر، ایک ایک سوال اور اس عورت کے خود کو کھوجتی نگاہیں سب اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ یعنی سمانہ بیگم نے دھوکے سے اسے رشتہ والوں کے سامنے بٹھا دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 3 دن پہلے ہی تو اس نے اتنا شدید انکار کیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی ماں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، لیکن کیوں؟ میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ سب سے ذکر کیا تھا، مگر آپ لوگ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے، اور 2 دن سے رشتے والے آنے کے لیے بہت اصرار کر رہے تھے، اس لیے میں نے آج بلوا لیا۔ زاویار صاحب نے انتہائی ضبط سے بیوی کو دیکھا اور پھر بیٹی کو، جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آخر کس سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا تم نے؟ وہ غصیلے انداز میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھ رہے تھے، مگر خانم نے ان کے ہاتھ پر اب ہاتھ رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا مقصد ہے؟ کس سے پوچھ کر؟ میری بیٹی ہے، آخر ساری زندگی کو تو اپنے گھر نہیں بٹھا سکتے نا؟ ان کے تلخ جملے کشمالہ کا دل کسی آری سے کاٹ گئے، اور یہی کچھ حال یشار کا بھی تھا، مگر زرمینے کان لپیٹے بس ان دونوں کے تاثرات دیکھتی کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی، اور جتنا اسے سمجھ آ رہا تھا وہ اس کے دل کی دنیا تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لڑکا بہت قابل اور بااثر خاندان سے ہے، زیدان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اسے ہماری کشمالہ پسند۔ ان کے لفظوں پر یشار کا ہاتھ سختی سے مٹھی میں پیوست ہوا تھا، وہیں کشمالہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی زیدان کو لے کر چلی گئی تھی۔ صالحہ صاحبہ نے بیٹی کی ضبط سے بھیجی صورت دیکھتے پہلو بدلا تھا۔ سمانہ، تمہیں کشمالہ کی رضامندی تو لینی چاہیے تھی پہلے۔ بھابھی، اگر اس کی رضامندی کے انتظار میں بیٹھی رہی تو اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ تو شمس کے غم سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صالحہ صاحبہ سے وہ تھوڑا روکھے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ سمانہ اور زاویار آپ کمرے میں آئیں، دونوں ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔
خانم اپنی جگہ سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ یشار اس کی نگاہیں اب تک وہی تھیں جہاں سے کشمالہ بھی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے ڈھونڈتا بالکنی میں آیا تو کونے میں پول کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھی وہ گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ یشار کو اپنا دل درد سے بھرتا محسوس ہوا۔ اسے سمانہ بیگم کی جلد بازی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کیوں اس کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت کشمالہ کس درد سے گزر رہی تھی۔ مالا، کشمالہ نے اس کی پکار پر پلٹ کر نہ دیکھا، وہ اپنی سابقہ حالت میں بیٹھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ یشار اس کے برابر میں رکھی چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح مت رو پلیز، اس کی سسکیوں پر یشار نے گھمبیر آواز میں کہتے التجا کی۔ میں کیا کروں یشار بھائی، ماما نے کیوں کیا ایسا، کیوں دھوکے سے مجھے ان لوگوں کے سامنے بٹھایا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کیسے اس نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں کیسے سمجھاؤں انہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، شمس کے بعد میری زندگی میں کچھ نہیں بچا۔ یشار مصطفیٰ کا ضبط اس وقت کمال تھا، وہ لڑکی جو اس کے دل کا جہاں آباد کرتی تھی آج خود شکستہ حال بیٹھی تھی۔ میری زندگی میں میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس نے بے بسی سے کہتے اسے دیکھا۔ یشار نرمی سے اس کے ہاتھ تھام گیا، رونے کے سبب وہ آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں کسی کو تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے نہیں دوں گا۔ کشمالہ نے سر اٹھاتے نم آنکھوں سے اس کی جذبے چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، اب کسی کو بھی تم پر فیصلے مسلط کرنے نہیں دوں گا۔ کشمالہ نے انتہائی تشکر سے اسے دیکھا تھا اور بے اختیار ہوتی اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، جبکہ یشار اسے اپنا وجود پتھر ہوتا محسوس ہوا۔ اس دشمن جان کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ کیسی قیامت تھی یہ! سلائڈنگ ڈور کی اوٹ میں کھڑی زرمینے کے دل میں اس وقت کشمالہ کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات نہ ابھر سکے تھے۔ اس وقت وہ خود جل رہی تھی، اس کا دل اس کا جدا کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ ہاں، زرمینے کمال رو رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا، اس کا سب سے اپنا، اس کا محرم بھی اس کا نہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا تو آقا جان اسے لاؤنج میں ٹہلتے نظر آئے۔ اس نے حیرت سے رسٹ واچ دیکھی اور ان کی جانب قدم بڑھا گیا۔ آج اس کا آفیشیل ڈنر تھا جس کی وجہ سے وہ اس وقت گھر لوٹا تھا۔ آقا جان، اس نے قریب آتے انہیں پکارا۔ سوئی نہیں آج ابھی تک؟ بس بیٹا عجیب بےقلی سی ہو رہی تھی، اس لیے سوچا تھوڑی چہل قدمی کر لوں۔ تیمور نے بغیر ان کے بڑھے چہرے کو دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دوائی لی؟ ہاں ٹھیک ہے سب، سوچ رہا ہوں کل زیدان سے ملا ہوں، بہت دن ہو گئے اسے دیکھے۔ تیمور ان کا ہاتھ تھامتا ساتھ لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی زیدان کو گئے 3 دن ہی ہوئے تھے اور انہیں بہت دن لگ رہے تھے۔ تیمور کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، اسے بھی وہ بہت یاد آ رہا تھا۔ آپ کیوں جائیں گے؟ میں لے آؤں گا اسے پورے دن کے لیے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں اب صحیح طرح سے بات کروں اس معاملے پر۔ زیدان آخر کب تک وہاں رہے گا؟ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمالہ اگر یہاں نہیں رہنا چاہتے تو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا؟ تیمور نے لب بھینچ لیے، وہ ہمیشہ اسی طرح اس لڑکی کا دفاع کرتے تھے۔ اس گھر سے بہت سی یادیں جڑی ہیں شمس کی، اور وہ انہی سے گھبراتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یاد نہیں کیا حال رہا ہے اس کا، اپنی جان تک لینے کی کوشش کر چکی ہے وہ۔ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے اسے سمجھایا۔ غم سب کو ہے شمس کے جانے کا، مگر وہ اس طرح شیطان کو ہم سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اس کے سخت لہجے پر آغا جان نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے دور نہیں رکھا ہوا، تم جب چاہو اس سے مل سکتے ہو اور یہاں بھی لا سکتے ہو۔ میں اپنی بہو پر مزید دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اس بار تیمور نے انہیں شکایتی نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ اسی طرح اسے خاموش کرا دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکی اتنی اپنی منمانیاں کر رہی تھی۔ اور ہوٹل میں بکنگ وغیرہ سب ہو گئی؟ شادی میں مہینہ بھی نہیں بچا، سب شاندار ہونا چاہیے۔ آقا جان کے سوال پر وہ خاموشی سے سر ہلا گیا تھا۔ اس کی تو خواہش سب سادگی سے کرنی تھی، مگر آقا جان نے سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ صرف اس کی نہیں بلکہ پلوشہ کی بھی خوشی تھی، اس لیے سب کچھ شاندار ہونا چاہیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ اپنی سرخ چلتی آنکھیں لیے کشمالہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جا نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، اور یہ دیکھ کر زرمینے ایک بار پھر اندر باہر سے جلنے لگی تھی۔ زرمینے کی آواز پر کشمالہ نے سر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ سوجی سرخ آنکھیں لیے وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ زرمینے، تم نے سنا ماما نے کیا کیا آج؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آگے زرمینے کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب ضرورت ہی کیا ہے تمہیں کچھ کرنے کی؟ اس کے کاٹدار لہجے پر کشمالہ کی نم آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری۔ یشار کو اپنا اتنا بڑا طرفدار بنا کر وعدے لے لیے، اب تو وہ سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کشمالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسا لہجہ تھا؟ چپتا ہوا، اسے لگا کسی نے اس کے دل میں کیل ٹھونکتی ہو۔ زرمینے، اس کے منہ سے بے یقینی سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کہہ دو کہ ابھی تم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے نہیں رو رہی تھی۔ اس بار چیخ کر کہتے اس کی آواز بھی رند گئی تھی، جبکہ کشمالہ کو اپنا دماغ میں آندھیاں چلتی محسوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی بہن جیسی لڑکی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر ایک بار پھر آنکھ سے گرے تھے، لفظ سے ختم ہو گئے تھے۔ ان سے تعلق کیا ہے آخر تمہارا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ کیوں تمہارے آنسوؤں پر اتنے بے چین ہیں؟
یہ کیا کہہ رہی ہو زرمینے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. پلیز ایسا مت بولو. میں پہلے ہی بہت دکھ میں ہوں. اس کی آواز کی لرزش اس کے دل پر گزرتے قیامت کا پتہ دے رہی تھی. زرمینے نے سختی سے آنسو رگڑے. تم دکھ میں ہو اور میں تو جیسے پھل پھول رہی ہوں. آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بولو کیوں کیا؟ کیا کیا میں نے؟ کشمالا کو اپنی بے یقین آواز کو کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی تھی. وہ کون شخص تھا جس کا ذکر تم نے مجھ سے اپنی شادی سے پہلے کیا تھا؟ بتاؤ. تم نے کہا تھا اس شخص کی منگنی ہو گئی اور تب میری اور یشار کی منگنی ہوئی تھی. تو یعنی جس شخص کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا وہ یشار؟ زرمینے. کشمالا اس کی بات کاٹتی زور سے چیخی تھی. آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے کہاں سے کہاں کڑیاں جوڑی تھیں. تم ایسا؟ اس کی سسکیاں اس کے لفظ کھا رہی تھی. سوچ میں کیسے سکتی میں یشار بھائی سے؟ زرمینے نے تلخی سے مسکراتے سر چٹکا. مجھے مزید بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اندھی نہیں ہوں میں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. جس طرح ان 6 ماہ میں انہوں نے تمہارا خیال رکھا، جسے دن رات تم دونوں کے ساتھ گزرتے ہیں، اور اب تمہارا یشار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اتنا شدید انکار. اور کیا سمجھوں؟ بتاؤ مجھے. وہ بھی پاگل ہو رہی تھی. کشمالا اتنے غلیظ الزام پر دونوں ہاتھ سختی سے کانوں پر رکھے. پلیز بس کر دو پلیز. زرمینے نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے تھے. جو اذیت میں اتنے مہینوں سے برداشت کر رہی ہوں تم وہ سن بھی نہیں سکتی. نہیں زرمینے، میں قسم کھاتی ہوں ایسا نہیں ہے. میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان کے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا. اچھا تو مجھے بتاؤ پھر تم ان کے علاوہ کون ہے؟ اس کی آنکھوں پر بدگمانی کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ وہ کشمالا کے آنسوں پر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ کشمالا اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا گئی تھی. یہ اس کا اور اس کے دل کا معاملہ تھا جو اپنے دل کی قبر میں دفن کر چکی تھی. میں نہیں بتا سکتی تمہیں، مگر میری بات کا یقین کرو، جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے. زرمینے نے مانگ کے لیے افسردہ سے مسکراہٹ دی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اب وہی تو نہیں کر سکتی. تم دونوں نے میرا رشتوں سے اعتبار اٹھوا دیا ہے. جب تم دونوں کو ساتھ دیکھتی ہوں اپنے حصے میں صرف خسارے نظر آتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف تم ہو کشمالا، صرف تم. اپنے دل کے بھڑاس نکال کر چلی گئی تھی، مگر کشمالا زاویار کو نئے عذابوں میں مبتلا کر گئی تھی. اس وقت اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے موت آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آ رہی ہو. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بے اختیاری میں کیا گیا انکشاف اسے ان عذابوں میں دھکیل دے گا. زاویار اب سمجھ کیوں نہیں رہی کہ ہماری بیٹی کے لیے بہترین فیصلہ ہے، اسے موو آن کرنا پڑے گا. سمانہ بیگم رات سے انہیں سمجھاتے تھک گئی تھی. خانم نے ان دونوں کو کمرے میں بلا کر کل سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مزید اپنی پوتی کی دکھوں کا سبب اب کسی کو بننے نہیں دیں گی، اور کوئی بھی فیصلہ کشمالا کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. ہاں موو آن کرنا ہے اسے ایک دن، مگر جب وہ مینٹلی پریپیئر ہوگی یہ سب تب ہی ہوگا. میں مزید کوئی فیصلہ اس کی ذات پر تھپنے ہرگز نہیں دوں گا. پہلے بھی اس نے شمس سے شادی ہمارے دباؤ میں آ کر کی تھی. وہ تو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ہر شخص کے لیے شمس جیسا رسک نہیں لے سکتے ہم. نہ جانے کیسا ہو، کیسی طبیعت کا ہو. وہ بھی عاجز آ چکے تھے اپنی بیوی کے مسلسل تکرار سے. یہ رسک تو لینا پڑتا ہے، ساری زندگی تو اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتے آپ. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ابھی ینگ ہے اسی لیے رشتے آ رہے ہیں، چند سال گزریں گے پھر کوسیں گے خود کو. بیٹی کوسے مجھے اس سے بہتر ہے میں خود کو کوس لوں. اتنا کہہ کر انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی، مگر سمانہ بیگم کا دل عجیب وہموں میں گھرا تھا. جو راز انہیں معلوم ہوا تھا وہ چاہ کر بھی زاویار تھا آپ کو نہیں بتا سکتے تھے. اسی پل کمرے کے دروازے پر دستک دیتی کشمالا کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور ایک پل کے لیے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر سمانہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا. سوجی آنکھیں، ویران چہرے کی گرد بکھرے بال، یقیناً وہ ساری رات روتی رہی تھی. آؤ بیٹا. آفس جانے کے لیے تیار ہوتے زاویار صاحب نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا اور ایک تنبیہی نگاہ بیوی پر بھی ڈالی تھی. مجھے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، اس نے نزدیک آتے مدھم بیٹھی ہوئی آواز میں کہا. ہاں بولو. بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بات کر لیا خانم سے، اور ہمارا یہی فیصلہ ہے، جو ہماری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا. کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حوصلہ بڑھاتے سر پر ہاتھ پھیرا. کشمالا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. تھینک یو بابا، مجھے بہت ضرورت تھی آپ کے سپورٹ کی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. لیکن اس نے اپنے خوش کھونٹوں کو ترک کیا. ساری رات اسی بارے میں سوچا اور یہ فیصلہ کیا ہے. ماما جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. چونکہ پلکوں سے رک رک کر کہتی ان دونوں کو ششتر کر گئی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ زاویار صاحب کی آواز میں شدید شوق تھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، آپ ان لوگوں کو ہاں کہتے. اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارا تھا. بیٹا کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ مت کرو. تم اکلوتی بیٹی ہو ہماری، کوئی بوجھ نہیں ہو جسے میں پھر اسی طرح دوسروں کے کہنے میں آ کر قربان کر دوں. کشمالا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور سینے سے لگئی. ایسا نہیں ہے بابا، یہ فیصلہ میں نے خود لیا ہے. میں جانتی ہوں آپ سب میرے ساتھ ہیں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں. انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کشمالا نے الگ ہوتے ماں کی جانب دیکھا. اس وقت وہ بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مجھے غلط مت سمجھنا بیٹا. سمانہ بیگم خمزدہ لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکیں، جبکہ کشمالا نرمی سے مسکرا کر انہیں تسلی دیتی پلٹ گئی تھی. غلط وہ نہیں بلکہ قسمت اس کے ساتھ کر رہی تھی.
اسے نہیں پتا تھا وہ آگے کیا کرے گی، کس شخص کے ساتھ اسے باندھا جا رہا تھا، زیدان اور اس کی زندگی کس ڈگر پر جانے والی تھی، اسے نہیں معلوم تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی زینت بیگم کی کال نے انہیں ساکت سا کر دیا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بے یقین بیٹھی تھی۔ کشمالہ کے رشتے کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ انہیں اپنا دل آج شمس کے انتقال والے دن کی طرح خالی اور ویران محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بیٹی کا چہرہ آیا تھا جو آخری لمحوں تک کشمالہ کے لیے وعدے مانگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی شمس کتنی محبت کرتا تھا کشمالہ سے، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی ان کے بیٹے کے ساتھ؟ وہ خود غرض نہیں تھی کہ ساری زندگی کشمالہ کو اپنے بیٹے کی بیوہ بنا دیکھیں، مگر ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ ان کے بیٹے کی ابھی ایک برسی بھی نہیں آئی تھی اور کشمالہ دوسری شادی کے لیے مان گئی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رو رہی تھی۔ جی بابا جان، ہم بس اسی رقبے کو مزید وسیع کر رہے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ صلاح الدین صاحب اور آقا جان ساتھ اسٹڈی سے باہر نکلتے ان کی جانب آئے تھے اور لاؤنج میں بیٹھی اپنی بیوی کو روتا دیکھ کر صلاح الدین صاحب نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کیا بات ہے ملیحہ، سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے بڑی نرمی سے استفسار کیا۔ آقا جان نے بھی فکر مندی سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے ملیحہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ان کے خاموشی پر اس پر آقا جان نے پوچھا۔ وہ چہرے سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ آقا جان، خانم نے خبر نہیں تھی آپ کو اب تک؟ ملیحہ صاحبہ کا لہجہ تلخ سا تھا۔ آقا جان اور صلاح الدین صاحب نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا نہیں بتایا؟ ملیحہ آپ واضح بات کریں۔ اپنی لاٹھی پر گرفت مضبوط کرتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولے۔ کشمالہ کا رشتہ طے کر دیا ان لوگوں نے۔ ان کا لہجہ زخم خوردہ سا تھا۔ آقا جان کی آنکھوں میں حیرانی اور پھر سرخی ابھر آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہوش میں ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس بار ان کی آواز بلند تھی۔ بات ہی ایسی تھی وہ مزید خود پہ قابو نہ رکھ سکے۔ لاؤنج میں داخل ہوتا تیمور ان کی اس قدر بلند آواز پر ٹھٹک گیا۔ ہوش تو ان سب کے کھو چکے آقا جان، ابھی میرے بیٹے کی ایک برسی بھی نہیں آئی اور وہ اس کی بیوی کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں۔ وہ سسک اٹھی تھی مگر ان کے منہ سے نکلے لفظوں نے تیمور کے قدموں کو منجمد کر دیا تھا۔ اسے اس قدر گہرا شوق لگا تھا کہ دماغ سے دن بھر کی ہر بات محو ہو گئی تھی۔ بس یاد تھے تو اپنے بھائی کے آنسو جو اس نے اس بے وفا لڑکی کے لیے بہائے تھے، وہ عشق، وہ جنون جو اس کا بھائی اس کا جدا کے لیے رکھتا تھا۔ اس نے یہ کیا تھا اس کے ساتھ، یہ صلہ تھا اس کے عشق کا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہمارا پوتا کسی غیر کے ٹکڑوں پر ہرگز نہیں پلے گا۔ یہ بات آمنہ اور اس کے گھر والوں کے دماغ میں بٹھانا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کے پرجلال آواز نے تیمور کو بڑی زور سے حال میں پٹخا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے دادا پر ڈالی تھی جو آج سے پہلے کبھی اتنے جلال میں نظر نہیں آئے تھے۔ تیمور کو کشمالہ کے فیصلے سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ کس سے اور کب شادی کر رہی تھی۔ اسے تو اپنے بھائی کا دکھ تھا جسے وہ چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتا تھا، اور اب اس کی آخری نشانی زیدان تھا جسے وہ ہرگز بھی اس گھر سے دور نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یہ شار ابھی آفس سے لوٹا تھا اور پورچ میں آقا جان کی کار کھڑی دیکھ چکا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قدم اندر کی جانب بڑھا گیا۔ اسے کراچی جانا تھا مگر کشمالہ کی فکر اسے اسلام آباد سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کل ساری رات اسی مسئلے پر سوچتا رہا تھا۔ سمانہ بیگم کا کشمالہ پر دباؤ اس کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ دوسری جانب اپنی ماں کی خاموشی بھی اسے کھل رہی تھی۔ انہوں نے سمانہ بیگم کو بس سرسری ہی سمجھایا تھا، اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے اعتراف کے بعد وہ کافی چپ چپ ہو گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو آقا جان سخت تاثرات لیے وہیں بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ خانم سمیت کشمالہ کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ اس نے ایک نظر زرمینے کو دیکھا، ہلکے گرین رنگ کے لباس میں ملبوس ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات لگا رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی معنی خیز خاموشی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کرتے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ہمیشہ آقا جان کے سامنے آنے سے کتراتا تھا۔ زیدان کے بارے میں سوچا تم لوگوں نے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کشمالہ جس جگہ بیانے کی سوچ رہی ہو، کل کو اگر انہوں نے ماں بیٹے کو الگ کر دیا کیا گزرے گی اس پر؟ وہ پرجلال انداز میں بولے تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ یہاں اس لاؤنج میں بیٹھے تھے مگر سمانہ بیگم تھی کہ بس اپنی ضد پر اڑی تھی۔ یہ شار جھٹکے سے پلٹا تھا۔ یہ کس بات پر بحث ہو رہی تھی جس سے اسے لاعلم رکھا گیا تھا؟ آقا جان، ان لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں، اور جب کشمالہ نے خود ہاں کر دی ہے تو مزید بحث کی کیا ضرورت ہے؟ سمانہ بیگم نے پہلو بدلتے مدھم لہجے میں جواب دیا تھا۔ آقا جان انہیں گھور کر رہ گئے تھے بس، جبکہ یہ شار نے اپنی شوق نگاہیں زرمینے کی جانب موڑ کر بات کی تصدیق چاہی تھی اور وہ نظریں چرا کے اشار کی مٹھیاں سخت ہو گئیں۔ اس کا کیا مطلب تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کے قدم واپس سیڑھیوں کی جانب مڑ گئے اور وہ جب تک نیچے کھڑی زرمینے کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا تھا وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی تھی۔ آ جائیں، دستک کی آواز پر کشمالہ نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ بھی زیدان کو سلا کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ نے اسے زیدان تھما کر گئی تھی جو کب سے آقا جان کے پاس ہی تھا۔ وہ سلام کرنے بھی نیچے نہ گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ایسا فیصلہ کرنے کے بعد وہ ان سے نظر ملاتے یا سامنے بھی جاتی۔ اسے اپنا آپ آہستہ آہستہ احساس جرم کے دلدل میں دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صرف شمس کی نہیں بلکہ اس پوری فیملی کی مجرم تھی۔ اس کے شوہر کو گزرے ابھی سال بھر بھی نہ ہوا تھا اور وہ پھر گھر بسانے جا رہی تھی۔ کیا تھی وہ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنی نظر میں، ان لوگوں کی نظر میں، نم آنکھوں سے اس نے پلٹ کر دروازے پر کھڑے یشار کو دیکھا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ کہہ دو کہ ابھی تم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے نہیں رو رہی تھی۔ زرمینے کی روح کو چھلنی کرتی آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ مالا، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ یشار کی خفقی بھری آواز اس کے کان میں ابھری۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس پر سے نظریں ہٹاتے زیدان کے کپڑے طے کرنے لگی۔ اسے اور کتنوں کے سامنے شرمندہ ہونا تھا؟
اتنا ایزی کیسے لے سکتی ہو تم اس معاملے کو مالا؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم اپنے ساتھ؟ وہ بے چین ہوتا نزدیک آیا۔ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اپنے ساتھ، بس اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا۔ یشار اس کے اطمینان پر حیران رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ کل تک جس رشتے کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، آج اس کے لیے اتنے آرام سے کیسے مان گئی؟ یشار کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کشمالا اداسی سے مسکراتے ہی سوتے ہوئے سیدان کو دیکھنے لگی۔ مجھے مزید بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اندھی نہیں ہوں میں۔ جس طرح ان 6 ماہ میں انہوں نے تمہارا خیال رکھا، جیسے دن رات تم دونوں کے ساتھ گزرتے ہیں، اور اب تمہارا یشار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اتنا شدید انکار، اور کیا سمجھوں میں؟ بتاؤ مجھے۔ بس ڈیسیژن لینے میں تو ایک لمحہ لگتا ہے، مجھے بھی اسے لمحے کی ضرورت تھی۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس پر کشمالا پہلی بار ٹھٹکی تھی اور نگاہ اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا داستان تھی کشمالا نہ جان سکی، مگر ایک پل کے لیے ساکت ضرور ہوئی تھی۔ تم دونوں نے میرے رشتوں سے اعتبار اٹھوا دیا۔ جب تم دونوں کو ساتھ دیکھتی ہوں، اپنے حصے میں صرف خسارے نظر آتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف تم ہو کشمالا، صرف تم۔ اور یہ آخری قیمتیں جو کشمالا کے تابوت میں ٹھونکی تھی۔ ایسا اگر ہوتا تو اپنا دل کبھی آپ پر نہیں کھولتی، مگر کل ساری رات سوچا میں نے کہ ایک نہ ایک دن تو گھر والے کسی نہ کسی شخص سے مجھے باندھیں گے، پھر یہی کیوں نہیں؟ یہ مت کرو مالا۔ اس کا لہجہ خون رس ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے دل کا خون کیسے ہوتا دیکھ سکتا تھا؟ یہ ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوگا یشار بھائی۔ آج نہ جانے کہ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ مجھے شمس کی یادوں سے بریک چاہیے، اور اس کے لیے موو آن کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے پھر سے میرا گھر بسے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے سوال پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ مگر وہ اپنی چاہ بتا دیتا تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی، مگر وہ وہی تھا جو ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کے یار کی ڈھارس بندھانی ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہر کام کرنے میں۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ ظلم نہیں کرو اپنے ساتھ۔ ان فیصلوں کے لیے تو ساری زندگی پڑ گئی، اتنی جلد بازی کس بات کی ہے مالا؟ یہ رشتہ آخری تو نہیں ہے، تمہیں تو کوئی بھی چاہنے والا مل جائے گا۔ اس کا گمبھیر لہجہ نہ جانے کس خیال کے تحت کشمالا کے رونگٹے کھڑا کر گیا تھا۔ اسے اپنے اندر گھٹن بڑھتی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ ہر رشتہ نہیں کھونا چاہتے تھے، مگر سب ریت کی طرح نکل رہے تھے۔ مجھے اب چاہنے والا نہیں چاہیے، ایک تھا جو گزر گیا، اب کسی ایسے شخص کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں جو مجھے اسی طرح نہ چاہے کہ الگ بھی ہو تو غم نہ ہو۔ یعنی تم اپنی شادی کا مستقبل پہلے ہی دیکھ چکی ہو؟ نہیں، آپ چاہنے والوں کا ذکر لے آئے جن کی گلی سے بھی نہیں گزرنا مجھے اب۔ یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک تنبیہ تھی، سرحد تھی، جسے وہ مزید مضبوط کر گئی تھی، اور یشار بس اسے دیکھتا رہا۔ تو یہ آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ ہاں، اور میں چاہوں گی اب اس کے بارے میں مزید کوئی بات نہ ہو ہمارے درمیان۔ اس کے لہجے کی سختی پر یشار تلخی سے مسکرا دیا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہونی تھی ان کے درمیان۔ وہ اس وقت پی سی میں موجود ابھی اپنے کلائنٹس کی میٹنگ کر کے فارغ ہی ہوا تھا۔ آج اس کا ارادہ لاہور جانے کا تھا، کچھ بزنس کا بھی کام تھا، اور سمرا صاحبہ نے شاپنگ کے سلسلے میں بھی بلوایا تھا۔ اس کی تقریباً روز ہی پلوشا سے بات ہوتی تھی، اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے پلوشا کی جھجک بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا اور پلوشا کا رشتہ بہت بھلا لگتا تھا۔ نو کمپلینٹس، نو ڈیمانڈس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ایک دوست کی طرح اسے سمجھتی تھی، کبھی بھی کم وقت دینے کی شکایت اس نے نہیں کی تھی۔ تیمور کو ایسی ہم سفر چاہیے تھے جو اس کی مصروفیات اور مجبوریوں کو سمجھے۔ وہ لاہور کے بارے میں سوچتے پلوشا تک جا پہنچا تھا۔ جب اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی نگاہ ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھے قبر پر پڑی تھی۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس شاہ نواز صدیق کو وہ ایک نظر میں پہچان گیا تھا، مگر جب نیوی بلو کرتا پاجامہ میں ملبوس سر سے دوپٹہ اوڑے لڑکی پر پڑی، اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کشمالا؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ